کبھی سوچا ہے کہ ہماری دنیا اصل میں علامات یعنی سمبلز سے بھری پڑی ہے؟ یہ ایک طرح کی ویژول لینگویج ہے، ایک ایسی زبان جو بولتی نہیں لیکن ہمیں راستہ بھی دکھاتی ہے، خطرے سے آگاہ بھی کرتی ہے اور ہماری حفاظت بھی۔ یہ وہ خاموش اشارے ہیں جن سے ہماری روزمرہ کی زندگی چلتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آس پاس کی اس دنیا کو، ان اشاروں کو کتنا اچھا پڑھ پاتے ہیں۔ چلیں آج اسی موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہم مل کر اس بصری زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ روزمرہ کی زندگی ہو یا کوئی ایمرجنسی، ہم زیادہ باخبر اور محفوظ رہ سکیں۔ تو آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اس مشترکہ گھر یعنی ہماری زمین کے لیے کیا اشارے ہیں۔ پھر ہم روزمرہ کی زندگی میں چھپے خطرات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اگر کوئی آفت آ جائے تو کیا کرنا ہے، اور آخر میں ان سب باتوں کو عملی زندگی میں کیسے لانا ہے اس پر بات ہوگی۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ یہ ان نشانیوں کے بارے میں ہے جو ہمارے اس مشترکہ گھر یعنی ہماری زمین کو ایک بہتر اور صحت مند سیارہ بنانے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ اچھا، یہ نشان تو ہم سب نے دیکھا ہوگا، بہت عام سا لگتا ہے نا؟ لیکن یہ صرف ایک تصویر نہیں ہے، یہ دراصل ایک اپیل ہے، ایک درخواست کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قدم جیسے کچرے کو صرف ڈسٹ بن میں ڈالنا ہمارے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور پھر آتی ہیں یہ دو علامتیں، یہ بھی ہماری زندگی میں خاموش یاد دہانی کا کام کرتی ہیں۔ ایک ہمیں کہتی ہے کہ پانی کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں، اور دوسری بجلی بچانے کی ترغیب دیتی ہے۔ دونوں ہی ہمارے قدرتی وسائل کو بچانے کے لیے بہت بہت اہم ہیں۔ اور یہ سائیکل کا نشان، اس کا فائدہ تو ڈبل ہے۔ مطلب یہ صرف ماحول کے لیے اچھا نہیں ہے، سائیکل چلانا ایک طرف تو ہماری اپنی صحت کے لیے بہترین ہے، اور دوسری طرف یہ گاڑیوں کا دھواں کم کر کے ہمارے سیارے کی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ون ون سچویشن ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں اس مشہور زمانہ ری سائیکلنگ لوگو پر۔ یہ جو 3 گھومتے ہوئے تیر ہے یہ صرف ایک ڈیزائن نہیں ہے، یہ تو پورا ایک فلسفہ ہے۔ ریڈیوس، ری یوز، ری سائیکل، یعنی چیزوں کا استعمال کم کریں، جو ہے انہیں بار بار استعمال کریں اور پھر انہیں ری سائیکل کریں۔ قدرتی وسائل بچانے اور کچرا کم کرنے کا یہ ایک بہت ہی زبردست طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے مثبت علامتوں کی بات کی، اب ذرا موضوع بدلتے ہیں اور تھوڑا محتاط ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان علامتوں کو سمجھیں گے جو ہمیں روزمرہ استعمال کی چیزوں میں چھپے خطرات سے خبردار کرتی ہیں۔ اکثر پروڈکٹس پر ہمیں اس طرح کے نشانات نظر آتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی سجاوٹ یا ڈیزائن نہیں ہے، یہ اصل میں سنگین وارننگز ہیں۔ یہ ایک ایسی عالمی زبان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اس پروڈکٹ میں کس قسم کا خطرہ چھپا ہے، اور ان کو نظر انداز کرنا واقعی بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ چلیں ان چند اہم علامتوں کو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ ان کو پہچاننا گھر میں یا کام کی جگہ پر بڑے حادثات سے بچا سکتا ہے۔ پہلا ہے فلیمیبل یا آتش گیر، مطلب جو چیز آسانی سے آگ پکڑ لے۔ پھر ہے کروسیو، یعنی ایسی چیز جو جلد کو جلا سکتی ہے۔ ٹاکسک یعنی زہریلا، ایکسپلوزیو یعنی دھماکہ خیز، ہیلتھ ہیزرڈ جو صحت کے لیے لمبے عرصے تک نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور آخر میں انوائرمنٹلی ہیزرڈس یعنی جو ماحول کے لیے خطرناک ہے۔ یہ سب واضح وارننگز ہیں جنہیں ہمیں کبھی بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اچھا، اب ان دو نشانوں کو دیکھیں۔ یہ دکھنے میں کافی ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں فرق جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک ہے اریٹنٹ یعنی جلن پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فوری طور پر کوئی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے جلد یا آنکھوں میں جلن، لیکن وہ مسئلہ اکثر عارضی ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہیلتھ ہیزارڈ کا نشان بہت زیادہ سنگین خطرے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کینسر یا سانس کی بیماریوں جیسے طویل مدتی اور خطرناک مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ چلیں اب ہم اپنے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی آفت آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ایسے نازک لمحوں میں ہم صحیح اور فوری فیصلے کر سکیں۔ قدرتی آفات میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلزلے کی۔ جب زمین ہلنا شروع ہوتی ہے تو پہلے چند سیکنڈز بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ ان چند لمحوں میں کیا کیا جائے، یہی ہماری حفاظت کو یقینی بناتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہدایات بہت سیدھی اور صاف ہیں۔
اگر ممکن ہو تو فوراً کسی کھلی جگہ پر چلے جائیں، عمارتوں سے دور، اور اگر آپ کسی عمارت کے اندر ہیں تو کسی مضبوط میز یا فرنیچر کے نیچے پناہ لیں، اور سب سے ضروری بات، اپنے سر اور گردن کو اپنے بازوؤں سے ڈھانپ کر بچائیں۔ زلزلے کے بعد اب بات کرتے ہیں آگ لگنے کی۔ آگ ایک ایسی چیز ہے جو بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اس لیے فوری اور صحیح رد عمل ہی جان و مال کے نقصان کو کم سے کم کر سکتا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے۔ آگ لگنے کی صورت میں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے لوگوں کی حفاظت۔ اگر محفوظ طریقے سے ممکن ہو تو دوسروں کو باہر نکلنے میں مدد کریں۔ دوسرا، آگ پر قابو پانے کی کوشش صرف اور صرف تب کریں جب وہ بہت چھوٹی ہو، اور سب سے اہم، بنا ایک لمحہ ضائع کیے فوراً ایمرجنسی سروسز کو کال کریں۔ اور ہمارا آخری ایمرجنسی سینیریو ہے سانپ کا کاٹنا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں گھبراہٹ میں غلط قدم اٹھانا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی غلط فرسٹ ایڈ خود کاٹنے سے زیادہ نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ اقدامات یاد رکھیں۔ زخم سے تھوڑا اوپر کپڑے یا پٹی کو کس کر باندھیں تاکہ زہر کا پھیلاؤ سست ہو جائے۔ متاثرہ شخص کو ہر ممکن حد تک پرسکون اور ساکن رکھنے کی کوشش کریں، اس سے بھی زہر کے پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ لیکن سب سے ضروری قدم یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے پروفیشنل طبی مدد حاصل کی جائے، کیونکہ اصل علاج تو اینٹی وینم ہی ہے۔ تو ہم نے اب تک کیا سیکھا؟ ہم نے ان خاموش علامتوں کو سمجھنے سے لے کر ایمرجنسی میں ٹھوس اقدامات کرنے تک کا ایک سفر طے کیا ہے۔ یہ آگاہی سے تیاری تک کا سفر ہے۔ اگر اس ساری بات چیت کا خلاصہ کیا جائے تو 3 اہم باتیں نکلتی ہیں۔ پہلی، اپنے ارد گرد کی مثبت نشانیوں کو پڑھیں اور ان پر عمل کریں۔ دوسری، خطرے کی وارننگز کو جانیں اور ان کا احترام کریں۔ اور تیسری اور سب سے اہم، کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے ایک منصوبہ تیار رکھیں۔ یہ جاننا کہ کیا کرنا ہے ایک بہت بڑی اور اہم مہارت ہے۔ ایک بہت خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ علم ہی پیداوار کا وہ واحد ذریعہ ہے جس کی قدر وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، یہ وہ علم ہے جو ہمیشہ کام آئے گا۔ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت میں مدد دے گی۔ تو آخر میں بس اتنا ہی کہ یہ دنیا ہر وقت ہم سے ان علامتوں کی زبان میں بات کر رہی ہے، یہ ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اسے سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟